دنیا میں دو قسم کے لوگ ہیں۔ ایک وہ جو دوسروں پر اعتقاد رکھنے والے ہیں، دوئم جن پر دوسرے لوگ اعتقاد رکھتے ہیں۔ پہلی قسم والے پھر دو پر منقسم ہیں، ایک وہ جو اللہ کے نور سے دیکھنے والے ہیں، ایک وہ جنہیں یہ نور حاصل نہیں۔ اور تقسیم اول کی دوسری قسم والے جن پر لوگ اعتقاد رکھتے ہیں، ان کی بھی دو اقسام ہیں۔ ایک وہ جو ظاہر شرع کے خلاف ارتکاب کرتے ہیں اور جانتے بھی ہیں کہ یہ خلاف شرع ہے اور اس پر اصرار بھی کرتے ہیں۔ ایک غیر مرتکب۔ کل 4 قسمیں ہوئیں: معتقد ناظر بنور اللہ، معتقد غیر ناظر بنور اللہ، معتقد مرتکب معاصی، معتقد غیر مرتکب معاصی۔ قسم اول چونکہ اللہ کے نور سے دیکھنے والے ہیں، وہ خود اچھے برے کام کا حکم لگا سکتے ہیں۔ یہ خود حاکم ہیں، کسی کے محکوم نہیں ہیں۔ انہیں جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے بتلا دیا تھا، اس سے وہ حق و باطل میں تمیز کر لیتے ہیں۔ دوسری قسم جو معتقد ہیں اور بغیر نور الہی کے دیکھتے ہیں، جیسے کہ ہم لوگ ہیں، ان کا حکم اخیر کے 2 اقسام مرتکب کے اختلاف سے بدل جائے گا۔ مثلاً یہ معتقد غیر مرتکب کے معاصی کے ساتھ ہر حالت میں حسن ظن رکھیں گے۔ قسم اول جو مرتکب معاصی ہیں، ان کی پھر 3 اقسام ہیں۔ ایک وہ ہیں جن کے ساتھ عارفین و کاملین عقیدت رکھتے ہیں، ان سے انہیں بھی عقیدت رکھنی چاہیے۔ دوسرے وہ ہیں جن کا مشائخ عارفین انکار کرتے ہیں، انہیں بھی ان سے اعتقاد نہیں رکھنا چاہیے۔ ایک تو اس وجہ سے کہ وہ لوگ منکرات میں مبتلا ہیں، دوسرے اس وجہ سے کہ بزرگ بھی ان کی مخالفت کرتے ہیں۔ تیسری قسم وہ ہے جنہیں یہ معلوم نہیں کہ آیا بزرگ بھی انہیں اچھا جانتے ہیں یا نہیں۔ ان کی پھر 2 قسمیں ہیں۔ ایک یہ کہ ان سے کوئی کرامت ظاہر نہیں ہوئی ہے، ایسے شخص کے ساتھ ہم بدگمانی کریں گے، کیونکہ وہ خلاف شرع منکرات کا مرتکب ہے، اس پر اصرار کرتا ہے اور اس کے مقابل کوئی کرامت بھی مارز نہیں ہے، نہ کسی کو بزرگوں میں ان کے ساتھ حسن اعتقاد ہے۔ دوسری قسم یہ ہے کہ ان سے کوئی کرامات ظاہر ہوں، ان کی بھی 3 قسمیں ہیں۔ اول وہ جو دینداری اور طاعت و عبادت میں اس قدر مشہور ہے کہ ان سے اختلاط یا کسی اور وجہ سے ان کی دینداری پر ظن غالب اور اعتقاد ہو سکتا ہے۔ ایسے آدمی کے ساتھ ہمیں حسن عقیدت رکھنا چاہیے، کیونکہ کرامت اور دینداری دونوں ان کے پاس جمع ہیں۔ ممکن ہے جو بات ان سے خلاف شرع صادر ہوئی، اس میں کوئی راز باطنی ہو جس کو ہم نہیں سمجھ سکتے، جیسا کہ حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوا تھا۔ دوسری قسم وہ ہے کہ وہ جادوگری اور فسق اور کہانت کے ساتھ پہلے ہی سے مشہور ہے، اس پر بھی ہم بدگمانی کریں گے اور اس پر قدح و انکار کریں گے، کیونکہ اس میں نہ دین ہے نہ کرامت ہے، کیونکہ جو کچھ خلاف عادت اس سے ظاہر ہوا یہ کرامت نہیں بلکہ جادو اور کہانت ہے، یہ شیطان کے دوست کے ہاتھ پر ظاہر ہوتا ہے، نعوذ باللہ۔ اور کرامت ولی اللہ کے ہاتھ پر ظاہر ہوتی ہے، اور ساحر و کاہن کا دین میں کوئی اعتبار نہیں، بلکہ بعض سحر تو کفر ہوتے ہیں۔ اسی طرح اگر منجم یہ اعتقاد کرتا ہے کہ ستارے بذات خود مؤثر ہیں، اور وہ طبیب بھی جو یہ سمجھتا ہے کہ طبیعت بذات خود مؤثر ہے، یہ سب کافر ہیں۔ حق تعالی ہمیں اور جملہ مسلمانوں کو دین و دنیا کی آخرت میں عافیت عطا کرے، آمین۔ تیسری قسم وہ شخص ہے جو مجہول الحال ہے، نہ اس کی دینداری معلوم ہے، نہ بددیانتی نہ جادوگر ہونا معلوم ہے، نہ اس سے خلاف عادت ہونا ظاہر ہے۔ اس کے بارے میں ہم خاموش رہیں گے اور اس کی حالت میں غور کریں گے، اس کا امتحان کریں گے، تجربہ کریں گے، اس کے ساتھ مباحثہ کریں گے، اس کے اقوال و افعال و اعمال و احوال میں، کیونکہ اس میں 2 چیزیں متعارض جمع ہیں۔ فضیلت موجب کرامت ہے، یعنی خرق عادت، اور ذات جو موجب ملامت ہے،
یعنی ارتکاب معاصی، اور اس کے ساتھ بحث میں اور امتحان اور مجالست میں ادب کو ملحوظ رکھیں گے۔ اگر ہمیں پہلی دو اقسام میں کسی ایک میں ان کا داخل ہونا اس تجربے سے معلوم ہو گیا تو ان میں انہیں لاحق کر کے انہی کا سا معاملہ کریں گے اور ساتھ کریں گے۔ اگر کچھ معلوم نہ ہو تو جو اس سے منکر صادر آتا ہے اسے دیکھیں گے کہ وہ فحش ہے یا غیر فحش۔ اگر فحش ہے تو ان سے الگ رہیں گے حتیٰ کہ ہمیں معلوم ہو جائے کہ ان سے قرب مناسب ہے، کیونکہ منکر کا تو ہمیں یقین ہے اور کرامت میں ظاہراً اور باطناً شک ہے۔ اگر وہ منکر غیر فحش ہے تو ہم ان کے قریب ہوں گے جب تک ہمیں یہ معلوم نہ ہو جائے کہ دوری ان سے بہتر ہے، کیونکہ کرامت کا احتمال ہے اور مسلمانوں کے ساتھ حسن ظن مستحب ہے، لیکن تھوڑا سا خلاف شرع کام اس سے محفوظ نہیں، مگر طبیب خالص کا وجود بہت ہی نادر ہے۔ یہ جو باتیں بیان کی گئی ہیں یہ 10 قسمیں ہوئیں، ایک قسم اور باقی رہ گئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جس کا حال معلوم نہ ہو اس سے کوئی خرق عادت صادر ہو اور کوئی منکر فعل بھی اس سے ظاہر نہ ہو، اس کے ساتھ حسن ظن رکھیں گے جب تک کہ ہمیں اس میں برائی کی کوئی وجہ معلوم نہ ہو۔ یہ سارا بیان جب ہے کہ جب کرامات کا ظہور بغیر چیلنج اور دعویٰ کیا ہو اور جس میں سبب مدح و ذم دونوں مخالف ہوں اور دونوں سبب برابر بھی ہوں، ایک کو دوسرے پر ترجیح نہ ہو سکے اور شک پیدا ہو جائے اور ان کا حال ہم پر مخفی رہے، تو ہم اس پر توقف کریں گے، نہ ان کے نیک ہونے کا حکم لگائیں گے نہ برے ہونے کا، نہ ان کی مدح کریں گے نہ ذم، نہ ان سے عقیدت کریں گے نہ انہیں جانچیں گے، بلکہ ان کا حل اللہ کے حوالے کریں گے جو علیم و خبیر ہے، جس کے مثل کوئی نہ سنتا ہے نہ دیکھتا ہے۔ مختصر یہ کہ لوگ 3 قسم پر ہیں، ایک قسم وہ ہے جن کے بارے میں ہم عقیدت رکھیں، ایک وہ جن پر عقیدت نہ رکھیں، ایک وہ جن کے حق میں توقف کریں۔ قسم اول پر 3 باتوں میں سے ایک پر ہم اعتقاد کریں گے۔ ایک تو اس وجہ سے ہے کہ اس پر اہل باطن اعتقاد کرتے ہیں وہ جس حال پر بھی ہوں، دوسرا یہ کہ وہ کسی برے کام پر اصرار نہ کریں، تیسرا یہ کہ اس میں دینداری اور کرامت جمع ہو مع شرائط کے، اگرچہ ظاہر میں وہ بعض منکرات پر اصرار کریں۔ دوسری قسم پر باوجہ اس کے کہ ان میں 3 باتیں جمع ہیں، ہم اعتقاد نہ کریں گے۔ اول یہ کہ ظاہر شرع میں فعل برا ہے، وہ اس کا ارتکاب کرتے ہیں اور جان کر اس پر اصرار کرتے ہیں۔ دوسرے، ان سے کوئی کرامت ظاہر نہیں ہوتی۔ تیسرا، ان سے اہل باطن کے اعتقاد ہونے کا ہمیں علم نہیں ہے۔ اور قسم ثالث میں باوجہ جمع ہونے 3 باتوں کے ہم توقف کرتے ہیں۔ ایک تو ان سے خرق عادت ظاہر ہوتی ہے، دوسرے ان کی حالت ہمیں معلوم نہیں، تیسرے ان کا ارتکاب کرنا اور اصرار کرنا ایسے معاصی پر جسے وہ جانتے ہیں کہ معصیت ہے، ہم ان سے اور ان کی جانب سے بحث کریں گے۔ اگر ہمیں کوئی دلیل جو ان کی نیکی یا برائی پر ظاہر ہو جائے تو اس کے متقاضا پر عمل کریں گے، ورنہ اگر وہ کھلا گناہ ہے تو ان سے الگ رہیں گے، اگر کھلا نہ ہو تو ان سے ملتے رہیں گے۔